السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها، او کما قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، جیسے ابھی ہم نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کا کچھ حصہ آپ کے سامنے سنایا ہے، آج ہم آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ اخبار کی اس نیوز سے کرتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس غصے میں جلا دیا کہ اس کو مسلسل کئی لڑکیاں اس کو تولد ہوئی ہیں۔ اس سرخی کو یا اس خبر کو پڑھے ہوئے شاید 2-4 دن ہی ہوئے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی نیوز آتی ہے، چاہے وہ اخبار کے ذریعے ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اس کیریکٹر کے اوپر عام طور پر لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس شخص کی اس حرکت کو یا اس شخص کی اس حرکت کی بہت ہی مذمت کرتے ہیں، اس کے اس کیریکٹر کو کنڈم کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے کیریکٹرز کو کنڈم کیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف ہم تمام کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے کیریکٹر ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعات اور یہ حادثات سوسائٹی میں رونما ہوتے ہیں، اور اس قسم کی اندوہناک اور اس قسم کی بہت ہی انسان کو دکھ پہنچانے والی نیوزز آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ اگر ہم گہرائی کے ساتھ غور کریں تبھی جا کر یہ ممکن ہو سکے گا کہ ان چیزوں کا تدارک کیا جا سکے، ان پر کنٹرول کیا جا سکے، ان پر قابو پایا جا سکے، اور سوسائٹی کا وہ حصہ جس کو عورت کہا جاتا ہے، جس کو لڑکی کہا جاتا ہے، اس پر ہونے والے مظالم کو، اس پر ہونے والے ستم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے لیے ہم کو جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں جہاں انسان سچائی سے اویئر نہیں تھا، وہ سچائی کو جانتا نہیں تھا، اس نے اپنی سوسائٹی کو خود اپنی جہالت کی بنیادوں پر اس نے ڈیزائن کیا تھا۔ چنانچہ قرآن نے اس وقت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی وہ وحشیت، وہ بربریت کا زمانہ تھا، اور اس بربریت کو انسان اپنے ہاتھوں ہی انجام دیا کرتا تھا۔ وہ کوئی انڈسٹریل دور نہیں تھا، مشینی دور نہیں تھا، اسی لیے جو بربریت اور جو ظلم کی داستانیں آج آپ کو مشینوں کے ذریعے سے دکھائی دیتی ہیں، وہی ظلم و بربریت ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، ایک صنف کا دوسرے صنف کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ چنانچہ آج بھی جب ہم نے اللہ کی بات کو چھوڑ کر، یا یوں سمجھے کہ اللہ نے جو باتیں انسان کی خود اپنی فطرت کی بنیاد پر اور فطری ضروریات کی بنیاد پر ڈیزائن کر کے اس کو اپنی کتاب کی شکل میں پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں کے حوالے کیا تھا، اس میں اللہ نے انسان کی ضروریات کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کر کے آپ کے ہاتھ میں دیا۔
لیکن جب انسان اس کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اس کتاب کو چھوڑ دیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی دوسری آیات میں ملتا ہے کہ جس میں یہ بات بتائی گئی کہ خود پیغمبر علیہ السلام روز قیامت کھڑے ہو کر اس قوم کے خلاف اپنا مقدمہ دائر کریں گے خدا کی بارگاہ کے اندر، جس قوم نے اس کتاب کو اپنی کتاب کہہ کر انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں یہ پیغمبر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میری قوم ہے جس نے اس کتاب کو مہجور بنا دیا تھا۔ اس کتاب کی جو پوٹینشلز تھی، اس کتاب کی جو خوبیاں تھیں، ان کو بالکل بند کر کے رکھ دیا تھا۔ جس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ایک انسان کو ایک انسان پر کوئی فضیلت نہیں، ایک صنف کو دوسری صنف پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ سارے ہی انسان ریسپیکٹ کے لائق ہیں، سارے ہی انسان وہ ہیں جن کے حقوق ہیں، یہ اللہ کی کتاب نے بتایا تھا۔ اور پھر اللہ نے بتایا قرآن میں جگہ جگہ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی عمل صالح کرے، جو کوئی نیکی کا کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ کے پاس وہ اس کا اجر پائیں گے اور دونوں اپنے کیے کے اندر برابر مانے جائیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کو اللہ کی بھلانے کی وجہ سے آج دوبارہ ماڈرن زمانہ اسی دوبارہ حالت کے اوپر آ گیا ہے جس حالت پر وہ زمانے جاہلیت کے اندر تھا، یعنی عورت کی وہی حیثیت جو زمانے جاہلیت میں تھی۔ اس کے اندر ہم کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ عورت کو اس مقام پر پہنچانے میں کس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، کس نے کتنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی، اس نے اپنی رسپانسبلٹی سے منہ موڑ لیا۔ اس کو اپنی اپنی ذمہ داری کے طور پر اس بات کو ریئلائز کرنا ہے، اس بات کا جائزہ لینا ہے، اس بات کا اسسمنٹ کرنا پڑے گا ہم کو کہ سوسائٹی میں عورت کو لے کر میری پوزیشن کیا ہے اور عورت کو اس مقام پر پہنچانے میں میرا کیا کیریکٹر ہے، اور اس مقام کو جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا دوبارہ اس مقام پر اس کو واپس لانے میں میرا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے۔ اس بات پر اگر غور کرنا شروع کریں گے تو سوسائٹی کا ہر فرد، سوسائٹی کا ہر پرسن وہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ وہ اس کی اپنی کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، اس کو دوبارہ اسی مقام پر کیسے لایا جا سکتا ہے جس مقام پر اللہ نے ایک مرد اور عورت کو دونوں کو کھڑا کیا تھا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جب ایک لڑکی اور لڑکے کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ جو دونوں اپنی ازدواجی زندگی سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے، خود لڑکے کی انوالومنٹ ہوتی ہے، لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے، لڑکے اور لڑکی کے پیرنٹس کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ ان تمام لوگوں کی انوالومنٹ کے بعد ایک رشتہ جڑتا ہے جس کو میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کہا جاتا ہے، ہسبینڈ اور وائف کہا جاتا ہے۔ اس رشتے کے جوڑنے کے معاملے میں جن افراد نے اپنے کیریکٹر کو خود اچھی طرح سے سمجھا اور اس کو پراپرلی ویسے ہی پرفارم کیا جیسے اللہ چاہتے ہیں، پورے انصاف کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ، بغیر کسی پارشلٹی کے کیے گئے، بغیر کسی کی طرفداری کیے گئے، صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ان دو انسانوں کو جوڑنے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، اس کو کیسے بہتر مورل ویلیوز کا پورا خیال رکھتے ہوئے دونوں کو جوڑا جائے۔ اس کے لیے پیرنٹس اگر اس بات کو ملحوظ رکھیں گے کہ ہم لڑکی والوں کی اس وقت موجودہ ویک پوزیشن کا ناجائز فائدہ ہرگز نہیں اٹھائیں گے، ان کے گھر لڑکی ہونے کی بنیاد پر ان کا کسی قسم کا کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ آج ماحول میں لڑکی کی ویک پوزیشن بنا دی جانے کی وجہ سے جو ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، اس ایکسپلائٹیشن کو روکنے اور اس کو ختم کرنے میں اپنا کیا کیریکٹر پرفارم کر سکتا ہوں، اس کے اوپر اگر سنجیدگی کے ساتھ ایک بڑا پیرنٹ بھی سوچنے لگ جائے، ایک نوجوان لڑکا بھی سوچنے لگ جائے، ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی سے جتنے جڑے ہوئے رشتے ہیں، چاہے وہ ماں کے نام کا رشتہ ہو، چاہے وہ نانی اور دادی کے نام کا رشتہ ہو، چاہے وہ پھوپھی اور خالہ کے نام کا رشتہ ہو،
ایسے سارے رشتہ دار جو اس سسٹم کے اندر جڑتے ہیں اور جوڑنے کے کیریکٹر کو پرفارم کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا جواب دہ سمجھتے ہوئے اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اسی کے مطابق اپنے کیریکٹر کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تب کیا ہوگا؟ پھر آہستہ آہستہ یہ ممکن ہو جائے گا کہ آئندہ ایسی نیوزیں آپ کو نہ ملیں جس نیوز کے اندر یہ کہا جائے گا کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو قتل کر دیا، اس صدمے یا اس خوف کے تحت کہ 2 لڑکیاں ہو چکی ہیں، 4 لڑکیاں ہو چکی ہیں، 6 لڑکیاں ہو چکی ہیں، ہوگا کیا؟ تو اس نے اپنے ویژن کی بنیاد پر وہ سوچا ہوگا کہ آئندہ 20 سال کے بعد سوسائٹی کے جو افراد، سوسائٹی کے جو لوگ، جن لوگوں سے مجھے سامنا کرنا ہوگا، ان میں ایک لڑکے کا باپ بھی ہوگا جو اپنا منہ کھولا ہوا لڑکی کے لوگوں سے مطالبات کرے گا، لڑکی کی دادی ہوگی، لڑکی کی نانی ہوگی، لڑکی کے اور دوسرے ریلیٹیوز ہوں گے، ہر ریلیٹیو ایک ڈاکو کی حیثیت سے، ہر ریلیٹیو ایک ڈاکہ زن کی حیثیت سے میرے اوپر حملہ آور ہوگا، اور ان تمام ڈیمانڈز کو کیا میں فلفل کر سکوں گا یا فلفل نہیں کر سکوں گا؟ اب اس کشمکش کے اندر جب آدمی پڑ جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا اس سے حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی قتل کی واردات کر دیتا ہے، کبھی وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی واردات کر دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ قتل نہ بھی کرے تو زندگی بھر 17 18 سال اور 20 سال تک وہ مسلسل اپنی بیوی اور اپنی بیوی کے لوگوں کو مسلسل تانے دیتے رہتا ہے اس بات کرے کہ تیرے گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوگی اور تمہاری لڑکی کو مسلسل لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس قسم کے تانے، اس قسم کی ٹیس، اس قسم کی تکلیف اور اذیت کے ساتھ ایک عورت اپنی زندگی کے 18 سال 20 سال 22 سال جب بتا چکی ہوتی ہے اور جب یہ ذمہ داری اس کے کانوں پر انتہائی بوجھل شکل کے اندر رکھی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر ایک دوسری مصیبت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، وہ لڑکے والوں کی مصیبت ہوتی ہے۔ وہ پھر اپنی جو مصیبتیں لڑکی والوں پر ڈال سکتے ہیں اس کی پوری تیاریوں کے ساتھ، اس کی پوری تیاری کے ساتھ پوری کی پوری فیملی مل کر ایک لڑکی کے گھر کو جو ہے اتر جاتی ہے، اور سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بھئی آج سوسائٹی کے اندر یہ بھی تو ممکن ہے کہ لڑکیاں اپنے کالج جاتی ہیں، لڑکیاں اپنی ایکٹیویٹی میں رہتی ہیں، لڑکیاں اپنی روٹین لائف کے اندر رہتی ہیں۔ اگر آپ کو پسند کرنا ہی ہو لڑکی اور خوبصورتی کی بنیاد پر ہی آپ کے رشتے کو کرنا ہو، ناک نقشے اور کلر کی بنیاد ہی پر اگر آپ کو رشتہ کرنا ہو، تب بھی انجانے انداز میں بھی تو لڑکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا کولیبریشن ہو اور ان سے کہہ دیا جائے کہ صاحب ہم فلاں موقع سے کسی عنوان کے تحت آپ کے گھر آئیں گے، اور لڑکی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، انجانے میں آئیں گے اور انجانے میں چلے جائیں گے۔ لڑکی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا، وہ انفیریٹی کمپلیکس کے اندر جو ہے مبتلا بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے یہ ساری ذمہ داریاں آپ کو ایک سمجھدار آدمی ہونے کی حیثیت سے نبھانا پڑے گا۔ چنانچہ جب آپ اپنے آپ کو سوسائٹی کے اندر ایک رسپانسبل پرسن کی حیثیت سے آپ ایکنالج کرنے لگ جائیں، اپنے آپ کو اپنا اسسمنٹ اس حیثیت سے کریں گے کہ اس سوسائٹی میں ہونے والے ہر فنکشن کے اندر، اس سوسائٹی میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کے اندر میرا کیا رول ہو سکتا ہے، میں کیسے اپنا بہتر رول ادا کر سکتا ہوں، اس بات کی اگر آپ غور و فکر کرنے لگ جائیں گے تو خود بخود آپ کی فہم، آپ کی عقل، اللہ کی کتاب، پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ، یہ ساری چیزیں آپ کو گائیڈنس کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے اس رسپانسبلٹی کو ایسے پرفارم کر سکیں گے جیسے پرفارم کرنے کے بعد آپ اپنی بچیوں کی، سوسائٹی کی لڑکیوں، سوسائٹی کی بیٹیوں کے تحت یا سوسائٹی کی بیٹیوں سے ہونے والا آپ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو صحیح طور پر آپ پرفارم کر سکیں گے، صحیح طور پر اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں گے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کہا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کے رزلٹ 2 دن کے اندر آنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ بیج اگر آپ آج سے بونا شروع کریں گے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ اس کا درخت 2 5 سال 10 سال کے اندر اپنے پھل دینے لگ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ جو کوئی چھوٹی موٹی اپنی انوالومنٹ بڑھاتا ہے سوسائٹی میں بھلائی کو لانے کے لیے،
اس کو اللہ نے انکریج کیا ہے۔ اللہ نے کہا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھلائی کے اندر اپنا حصہ لگائے گا، بھلائی کے لیے سفارش کرے گا، بھلائی کے اندر شفاعت کرے گا، بھلائی کے معاملے کو جو پروموٹ کرنا چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے اس کو اللہ حصہ دیں گے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی برائی کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دے گا، اللہ فرماتے ہیں اس میں سے اس کو حصہ ملے گا، اس کا وہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، کہ آپ ایک نوجوان جو ہے ساتھی ہیں، اب آپ یہ سوچیں کہ اس سوسائٹی میں اس برائی کو ختم کرنے کے تئیں آپ کی کیا ذمہ داریاں بن سکتی ہیں۔ آج اگر آپ کی شادی کے لیے 2 سال ہیں، 5 سال ہیں، 4 سال ہے آپ کی ایجوکیشن مکمل ہونے کے لیے، آج ہی سے اپنے ماں باپ کی، اپنے پیرنٹس کی، اگر وہ اس میٹر کو نہیں جانتے ہیں تو بہت ہی پولائٹلی، بہت ہی اخلاق کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ کرتے جائیں، ان کے ذہن کو بنایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں آپ کی اس کنٹریبیوشن سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پھر آپ اس دنیا کے اندر بھی اس کے بہتر پھل اور ثمرات آپ کو ملیں، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے بہتر ثمرات، بہتر اس کے ریزلٹس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عنایت سے آپ کو ہمیں عطا کریں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خود بچے بھی کبھی بہن کی شکل میں، اور کبھی پھوپھی کی شکل میں، کبھی چاچی کی شکل میں، مختلف شکلوں میں عورت کو دیکھتے ہیں، اور اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود اپنی جاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ اس معاملے میں آپ کی جاب کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام معاملات کی بہتر فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔